सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहसिन पाकिस्तान मारूफ एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंतकाल कर गए। अब्दुल कदीर खान कुछ अरसे से अलील थे। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 3:30 बजे फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। कौमी हीरो की तदफीन सरकारी एजाज के साथ फैसल मस्जिद के अहाते में की जाएगी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के पसमानदगान में बेवा और 2 बेटियां शामिल हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। मोहसिन पाकिस्तान मारूफ एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान जावेद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंतकाल कर गए हैं। गुज़श्ता रात उनकी तबीयत ख़राब होने के बायस उनको KRL हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वहाँ पर आज सुबह वो जान बहक हो गए और इस वक्त मैं उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ और उनकी रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। और इस वक्त वजारत दाखिला में भी उनकी तदफीन के हवाले से एक अहम इजलास चल रहा है और अहम इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कर रहे हैं। और उसी इजलास में ये तय किया जाएगा, ये फाइनल किया जाएगा कि उनकी तदफीन कहाँ पे की जाए। उनके नमाज जनाजा के हवाले से भी जो है वो भी मुशावरत की जा रही है। अब तक जो अपडेट्स हैं वो 3 मुख्तलिफ वक्त बताए जा रहे हैं उनके नमाज जनाजा के हवाले से। जो पहला वक्त बताया जा रहा है वो 3 बजे, दूसरा 3:15 और 3:30। ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि किस टाइम उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी नमाज मस्जिद में अदा की जाएगी और उसके साथ साथ उनकी तदफीन भी फैसल मस्जिद में की जाएगी। ये उनकी वसीयत थी जो उन्होंने की थी। लेकिन इस वक्त वजारत दाखिला में जो अहम इजलास हो रहा है उस अहम इजलास में जिसकी सदारत वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कर रहे हैं, वही हतमी फ़ैसला उस इजलास में किया जाएगा। डेड बॉडी जो है उनका जस्दे खाकी वो अभी उनके घर मुंतकिल नहीं किया गया। उनके घर के अतराफ़ सिक्योरिटी की इंतहाई सख्त सूरत हाल कर दी गई है और उनके चंद जो करीब अजीज़ व अकारिब हैं वो उनके घर तक आए हैं। लेकिन इस वक्त उनकी डेड बॉडी जो है वो घर तक नहीं मुंतकिल की गई और ज़राए का इस हवाले से यही कहना है कि तकरीबन 2 के करीब उनका जस्ते खाकी उनकी रिहाइशगाह पर मुंतकिल किया जाएगा और उनके जो करीबी जो साथी हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, उनको घर आने की इजाज़त होगी। इसके साथ साथ जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है क्योंकि उनकी वसीयत भी फैसल मस्जिद में उनकी तदफीन के हवाले से थी, तो इस हवाले से जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनको का नमाज जनाजा और तदफीन फैसल मस्जिद में की जाएगी। इसके साथ साथ H8 कब्रिस्तान में भी उनकी तदफीन के हवाले से मुशावरत की जा रही है। लेकिन हतमी फ़ैसला उनके अजीज़ व अकारिब, उनकी फैमिली, उनकी बेवा और बेटियों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। और इस वक्त वजारत दाखिला में इजलास जारी है। यहाँ पर घर पर उनके चंद करीबी जो अजीज़ व अकारिब हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सिक्योरिटी की यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई सख्त है। जी अच्छा उस्मान जावेद, ये बताइएगा उनकी नमाज जनाजा के हवाले से क्या इतलात हैं? एग्जैक्ट टाइम मालूम हो सका है कितने बजे उनकी नमाज जनाजा अदा होगी और नमाज जनाजा कौन पढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी वसीयत थी? इस बारे में क्या इतलात हैं आपके पास? देखिए, अब तक जो इतलात हैं वो उनकी वसीयत के हवाले से ही सामने आई हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो वसीयत की थी उस वसीयत के मुताबिक उनका नमाज जनाजा फैसल मस्जिद और उनकी तदफीन भी फैसल मस्जिद में ही की जाए, जो फैसल मस्जिद के साथ जो जगह है वहाँ पर की जाए। इस वक्त जो वजारत दाखिला में जो इजलास चल रहा है उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद उस इजलास की सदारत कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनकी बेवा और बेटियों से भी मुशावरत ली जा रही है कि उनकी तदफीन के हवाले से उनकी तदफीन कहाँ पे की जाए। ज़्यादा इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनको फैसल मस्जिद में ही सपुर्द खाक किया जाएगा। उसके साथ साथ जो करीबी अजीज़ व अकारिब है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। H8 कब्रिस्तान भी एक ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादा इम्कान फैसल मस्जिद में ही ज़ाहिर किया जा रहा है। जी अच्छा उस्मान, ये भी बताइएगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जस्ते खाकी के हवाले से क्या अपडेट्स है? कब तक उन्हें घर मुंतकिल किया जाएगा? देखिए, इस वक्त तक मुतज़ाद इतलात सामने आ रही हैं और कोई कन्फर्म इतला सामने नहीं आ रही क्योंकि उनके नमाज जनाजा के औकात में भी 3 मुख्तलिफ टाइमिंग सामने आई हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक बहुत सारे मामलात जो हैं वो तय होना बाकी हैं उनके टाइम के हवाले से, क्योंकि वो काफ़ी अहम शख्सियत हैं। मोहसिन पाकिस्तान है, इस हवाले से वजारत दाखिला में भी एक इजलास जारी है और उनको मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। 85 साल की उम्र में वो जहान फ़ानी से
کوچ کر گئے اور وزارت داخلہ میں جو اطلاعات جو اجلاس ہے اس کے بعد تمام تر چیزیں سامنے آئیں گی، ان کی تدفین کے حوالے سے سامنے آئیں گی، نماز جنازہ کے حوالے سے سامنے آئیں گی. لیکن جو شیخ رشید احمد کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سرکاری اعزاز کے ساتھ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سپرد خاک کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا عثمان جاوید، یہ بتائیے گا جس طرح وزیر داخلہ نے بھی کہا کہ ان کی جو تدفین ہے پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ہوگی، تو اس حوالے سے کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں آپ، کیسی تیاریاں دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے وزارت داخلہ کا اہم اجلاس جاری ہے، اور اس اجلاس میں ہی ان کے تدفین کے حوالے سے، سرکاری تدفین پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ دفنانے کے حوالے سے جو انتظامات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کی جا رہی ہے، اور پلان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے کہ اب اس وقت جو ڈیڈ باڈی ہے، جو جسد خاکی ہے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا، وہ ہاسپٹل سے ابھی تک گھر نہیں پہنچا. یہ ابھی گھر نہیں پہنچا، اور یہی اطلاعات ابھی تک سامنے آ رہی ہیں کہ 2 بجے کے قریب ان کے جو آبائی گھر ہے اسلام آباد میں، وہاں پر منتقل کیا جائے گا، اور یہاں پر ان کے عزیز و اقارب آئیں گے، اور اس کے بعد جو جسد خاکی ہے وہ مکمل سیکیورٹی اور پروٹوکول کے ساتھ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں لے جایا جائے گا، اور وہاں پر نماز جنازہ پڑھایا جائے گا. اور اس حوالے سے نماز جنازہ کے حوالے سے بھی فیصل مسجد میں جو سیکیورٹی ہے وہ سخت کی جا رہی ہے. وہاں پر بھی سرچنگ کا عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نماز جنازہ میں پاکستان کی اہم شخصیات شریک ہوں گی، اور ان اہم شخصیات کی وجہ سے جو سیکیورٹی ہے وہ بھی کافی ہائی الرٹ کی جا رہی ہے، اور تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے کہ ان کی تدفین کے حوالے سے. اور جو گھر ہے، گھر کے باہر جو سیکیورٹی ہے وہ مکمل طور پر ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. چند ان کے عزیز و اقارب ہیں وہ ان کے گھر آئے ہیں، ان کو بھی مکمل جامعہ تلاشی اور ان کے قوائف چیک کرنے کے بعد ان کو گھر کے اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے، اور پولیس کی بھاری نفری ان کے گھر کے باہر تعینات کی گئی ہے، اور جو بھی آنے جانے والے افراد ہیں ان کو مکمل چیک کیا جاتا ہے، اور غیر متعلقہ افراد کا ان کے گھر، ان کی گلی میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر رینجرز بھی تعینات کر دی گئی ہے، پولیس بھی یہاں پر موجود ہے. اور اجلاس کے بعد تمام تر جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور جو ان کا جسد خاکی ہے وہ KRL ہاسپٹل سے یہ اطلاعات ہے کہ ان کا موو کروا دیا گیا ہے، اور ان کو غسل دینے کے بعد ان کی جو جسد خاکی ہے وہ ان کے گھر میں منتقل کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو عزیز و اقارب ہوں گے وہ شریک ہوں گے، اور اس کے بعد ان کا جسد خاکی فیصل مسجد کی طرف لے جایا جائے گا. اور کنفرم میں آپ کو ٹائم کے حوالے سے ابھی تک نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ جو اہل خانہ اور جو ذرائع ہیں وہ ہمیں اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے. ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 3، 3:15 یا 3:30 یہ 3 وقت ہیں. اس 3 اوقات میں کسی بھی وقت میں ان کا نماز جنازہ وہ ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد ان کو سپرد خاک کیا جائے گا. اور جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جو ذرائع کا بھی اس حوالے سے دعویٰ ہے کہ زیادہ امکان یہی اس بات کا ہے کہ ان کو فیصل مسجد میں تدفین کی جائے گی. جی ٹھیک ہے. اور اسی حوالے سے وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے، جس میں تمام تر چیزوں کے حوالے سے ڈسکشن کی جا رہی ہے. عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنا آخری انٹرویو 24 نیوز کو دیا تھا، جس میں انہوں نے سیکیورٹی نظام پر روشنی ڈالی اور کہا کہ یوم تکبیر کے موقع پر پاکستان کی ایٹمی طاقت پر ہمیشہ انہیں فخر رہا. ڈاکٹر عبدالقدیر نے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کی کوششوں کو بھی یاد کیا. ایکچولی بہت اچھا مبارک دن ہے، اور اس کی وہی اہمیت ہے جو 14 اگست کی تھی جب پاکستان بنا تھا نا. دیکھیے یہ ایسا ہے کہ بچہ پیدا تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کی پرورش کرنا، اس کو آگے چلانا، بڑھانا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بن تو گیا تھا اس وقت، بہت ساری قربانیاں لوگوں نے دی تھیں، لیکن اب اس کو سنبھالنا. دیکھیے تھوڑی سی غلطی لوگوں کی، حکمرانوں کی غلطی سے 71 کے اندر پاکستان ٹوٹ گیا، آدھا چلا گیا، آدھا ہم ادھر ہو گئے. تو اس کے بعد جب ہندوستان نے 1974 میں 18 مئی کو ایٹمی دھماکے کیے تو ہمیں یہ خطرہ ہو گیا تھا. میں باہر تھا اس وقت یورپ میں، کہ پاکستان جو ہے اب نہیں بچے گا، اور ہندوستان یقیناً مغربی پاکستان پہ حملہ کر کے اور اس کو بھی ختم کر دے گا، توڑ دے گا. اور اس میں یقیناً مغربی ممالک جو تھے وہ اس کا ساتھ دیتے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے ایک مسلمان ملک کے اتنا بڑا رہے. تو یہ خطرہ تھا. جب ہندوستان نے دھماکہ کیا تو میں نے بھٹو صاحب کو خط لکھا، اور انہوں نے مجھے دعوت دی کہ یہاں آئے. جب میں یہاں آیا تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں واپس نہ جاؤں. ہمیں اس پہ فخر ہے اور اطمینان ہے کہ ہم نے ملک کو، میرے ساتھیوں نے اور میں نے ملک کو اس قابل کر دیا کہ اب اللہ کے فضل سے
कोई बुरी निगाह इस पर नहीं डाल सकता। एक बात थी, जब मैं उनसे मिला तो मुझे यकीन हो गया कि वो बहुत मुहिब वतन थे। वो पाकिस्तान को चाहते थे कि इस काबिल हो जाए कि आइंदा हिंदुस्तान बदमाशी ना करे। बहुत बहुत मुहिब वतन थे। उन्होंने मुझे वो तमाम सहूलतें दी जिसकी वजह से ये काम हो सके, वरना और कोई होता तो ये काम हरगिज नहीं होता बगैर उनकी सहूलतें देने की। उन्होंने तो फ़ोन किया हुआ, जो उनके पास फ़ोन आया वो अमेरिका का, समझे आप, या उसका शेख मोहम्मद का या किसी और का। ये कभी अपने मोहसिनों को नहीं मानते। उन्हें ये फिक्र रहती है कि दूसरा हमारा ये नाराज ना हो जाए। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये नाराज, ये जिस तरह हुकूमत करे बैठे हैं, ये बन सकते थे अगर मैं और मेरे साथी पाकिस्तान की एटमी कुव्वत ना बनाते। अभी ये क्या नाम है, मदीने की रियासत बन रही है, कुछ मिला है आपको? 1 करोड़ क्या नौकरियां और 50 लाख घर, ये नजर आ रहे हैं आपको? माशाल्लाह बहुत मजबूत है। आप देखिए ना, हमने इतने एटम बम बना दिए, मिसाइलें बना दी, अब कोई चू नहीं कर सकता। अब हमारा तो इसराइल से झगड़ा नहीं है। अगर हमारा तो करीब ममालिक तो इसराइल से झगड़ा होता, हम उसको 5 मिनट में सफर हस्ती से मिटा देते। ठीक है ना? तो अब अल्लाह ताला ने हमें ये दिया ना, हिंदुस्तान की ये मजाल नहीं हो रही, हमसे 10 गुना बड़ा है। लेकिन आप देखें, हम डरते हैं हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान ली हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफ़ात पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि पूरी कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से प्यार करती है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। एटमी प्रोग्राम की वजह से जारहियत पसंद न्यूक्लियर हमसाये के सामने पाकिस्तान को सिक्योरिटी मिली। पाकिस्तानी अवाम के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौमी आइकॉन थे। अब्दुल कदीर खान की ख्वाहिश पर उनकी तदफीन फैसल मस्जिद में होगी। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अहले खाना से भी इजहार ताज़ियत किया है और वज़ीर आज़म का कहना था कि उनकी वफ़ात पर हम इजहार ताज़ियत करते हैं और पूरी कौम अब्दुल कदीर खान से प्यार करती है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। कहते हैं कि एटमी प्रोग्राम की वजह से जारहियत पसंद न्यूक्लियर हमसाये के सामने पाकिस्तान को सिक्योरिटी मिली। पाकिस्तानी अवाम के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौमी आइकॉन थे। बराह रास्त लिए चलते हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 1900 उनकी सलाहियतों को अरूज मिला और आज पाकिस्तान दुनिया में एक महफूज, मुस्तहकम और दुनिया इस्लाम की वाहिद न्यूक्लियर फोर्स के तौर पर जाना जाता है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने हदायत की है कि तमाम वज़रा फ्यूनरल में शिरकत करें और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी शिरकत करेंगे और 10 कोर के जो जिम्मेदारान हैं वो भी इसमें शरीक होंगे। नेवल के जो जिम्मेदारान हैं हाईएस्ट और एयर फोर्स के और तमाम अहबाब जो है इसमें शरीक होंगे। वजीर आजम इमरान खान साहब ने खास तौर पर वज़रा से कहा है कि वो इस फ्यूनरल में शरीक हों। मेरी उनकी बेटी दीना से अभी बात हुई है तफसीली, सो जो वो 2 बजे फैसला करेंगी उस पर अमल किया जाएगा और डॉक्टर कदीर खान साहब की वसीयत के मुताबिक अमल किया जाएगा। 3:30 बजे फैसल मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी, उनकी जनाजा, और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर्स, वो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और वजारत दाखिला के जिम्मे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और मैंने कमिश्नर इस्लामाबाद, पुलिस, रेंजर्स, एफसी तमाम को हदायत की है कि वो सिक्योरिटी के इंतजामात को देखे। 2 कब्रों के इंतजामात कर रहे हैं, एक फैसल मॉस्क में और एक जो उनकी बेटी, और उन्होंने अपनी वालदा से बात करके ये कहा कि वो उन्होंने H8 की नमाज जनाजा गाह भी बनवाई और वहां भी कर रहे हैं। सो जो उनकी फैमिली फैसला करेगी इमरान खान साहब से मशवरे के बाद उस पर अमल किया जाएगा। सारी कौम आज गमज़दा है और उनकी
تعلیم کے لیے خدمات، ہاسپٹلز کی خدمات، اور خود میرے ساتھ انہوں نے زندگی میں جو میں نے سارے راولپنڈی میں تعلیمی ادارے بنائے، یہ بھی انہی کی ایک مجھے ہدایت تھی کہ نالا، نلکا، گلی اور سیوریج پہ وقت مت ضائع کرنا شیخ رشید، اس قوم کو علم دو، علم میں طاقت ہے اور کمزور کو طاقتور بناؤ۔ آج ساری قوم رنجیدہ ہے کہ ایک محسن پاکستان کا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اور پورے اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تمام کیبنٹ کو عمران خان نے ہدایت کی ہے شامل ہو، اور جنہیں اطلاع نہیں ملی انہیں میڈیا کے ذریعے بھی اطلاع دے دی گئی ہے۔ چیئرمین سینٹ جو کہ اب قائم مقام صدر ہیں وہ بھی، اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی، جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی، اور چاروں فورسز کے نمائندے بھی، اعلیٰ ذمہ داران جو ہیں، ہیڈز ہیں۔ اور کیونکہ اس تیزی میں ہمیں انتظامات کرنے پڑے، کیونکہ وقت بہت تھوڑا تھا 1-2 گھنٹے میں، تو اس لیے میں آپ سے زیادہ بات چیت کے لیے نہیں ہوں گا۔ آج 5 منٹ میں ہی اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سارے انتظامات کو منسٹر صاحب، جس طرح آپ نے بتایا دونوں لوکیشنز کی صورت میں کیا جنرل پبلک بھی الاؤ ہوگی یا سیکورٹی؟ سارے جنازہ سارے فیصل مسجد میں جنرل پبلک بھی لاؤ گے۔ وزیر اعظم نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ جو بھی ان کا ٹویٹ سامنے آیا ہے، کیا ان کے کوئی سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کو سپرد خاک کیا جائے گا؟ پورے اعزاز کے ساتھ۔ کیا قومی پرچم سرنگو رہے گا؟ یہ بھی ابھی بالکل ہاف پرچم جو ہے اس کو سرنگو کیا جائے گا۔ وزیر اعظم، ہم سارے وزیر اعظم کے سپاہی ہیں، اور وہ اتنا عظیم انسان تھا کہ ساری قوم اس کے لیے دعا گو ہے۔ اس میں جی ابھی تک تو مجھے اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو میں سیکیورٹی کے تحت نہیں بتا سکتا، لیکن تمام کیبنٹ ممبر وزیر اعظم کی ہدایت میں شرکت کر رہے ہیں، اور جوائنٹ چیف آف سٹاف سے لے کے چاروں فورسز کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں۔ Yes, today a great man died. He was a great scientist. He served this country. He served this country with emotion, dignity, respect, and with hard work. And on 20 May 1998, his result was in the front of whole world. So whole Pakistani nation salutes him, and he is going to be buried with all highly official respects today at 3:30 Faisal Mosque. Thank you very much, everybody. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کی دفاع میں اہم کردار ادا کیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے تمام وزراء، فوجی افسران اور اعلیٰ عہدیداران کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان کے نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اہل خانہ جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ 3:30 بجے فیصل مسجد میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور عام عوام بھی ان کے جنازے میں شرکت کر سکیں گے، یہ کہنا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا۔ ایک بار پھر سے بات کریں گے محسن پاکستان ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، جو کہ انتقال کر گئے ہیں۔ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کچھ عرصے سے پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ 15 برس یورپ میں مقیم بھی رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ وہ ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلفٹ اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون میں بھی پڑھے۔ عبدالقدیر خان 1976 میں واپس پاکستان آئے۔ ڈاکٹر خان نے ہالینڈ سے ماسٹرز آف سائنس کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی ڈگریز بھی لی۔ ڈاکٹر خان نے 31 مئی 1976 میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شمولیت اختیار کی۔ 1 مئی 1981 کو اس ادارے کا نام ڈاکٹر A.Q. خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا گیا۔ عبدالقدیر خان پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق تھے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی تجربات ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زیر نگرانی کیے۔ ان کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، جبکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق تھے، اور انہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے نہ صرف دفاع کے میدان میں اپنی خدمات دیں، بلکہ
صحت کے میدان میں بھی انہوں نے بے شمار اپنی سماجی خدمات دیں. انہوں نے AQ ہاسپٹل بنایا جہاں پر غریب عوام کا مفت علاج کیا جاتا تھا. سماجی کارکن بھی تھے اور اس حوالے سے وہ ہمیشہ سے اپنی خدمات میں پیش رہے. ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تمام سروسز چیفز نے پاکستان کے معروف سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی. اللہ تعالی مرحوم کے درجات بلند کرے. سابق صدر آصف علی زرداری نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر اظہار افسوس کیا. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ملک کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہے. آصف زرداری کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے دعا. آصف زرداری کا ڈاکٹر AQ خان کے خاندان سے بھی اظہار تعزیت. نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے محسن پاکستان ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر قدیر خان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے. کہتے ہیں پاکستان کے جوہری پروگرام کے معمار کی وفات ایک قومی صدمہ ہے. حکومت قومی سوگ کا اعلان کرے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے دفاع اور سلامتی کی ایک قابل فخر تاریخ اور جدوجہد کا نام تھا. ان کی تمام زندگی پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں صرف ہوئی. پاکستان اور قوم ہمیشہ ان کی احسان مند رہے گی. لاہور میں ڈینگی نے پنجے گاڑ دیے ہیں. شہر کے 10 بڑے سرکاری ہاسپٹلز میں ڈینگی کے لیے مختص کیے بیڈز 98% بھر گئے ہیں، جبکہ جناح ہسپتال سروسز اور دیگر ہاسپٹلز میں بیڈز کی قلت کا سامنا ہے. سر گنگارام ہسپتال اور نواز شریف ہسپتال میں بیڈز بھی نایاب ہو گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈینگی کے لیے مختص کیے گئے بیڈز 98% تک بھر گئے ہیں، جبکہ جناح ہسپتال، سروسز ہسپتال، میو ہسپتال، سر گنگارام ہسپتال اور نواز شریف ہسپتال میں بیڈز نایاب ہو گئے ہیں. تارکین وطن کے شہر میرپور LA3 میں ضمنی انتخاب کے حوالے سے آپ کو بتائیں وہاں پر ووٹنگ کا عمل جاری ہے. ووٹرز میں جوش و خروش کیسا ہے اور ٹرن آؤٹ کی کیا صورتحال ہے، زاہد بشیر چودھری سے جان لیتے ہیں. زاہد بشیر، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، حلقہ LA3 میرپور میں ضمنی انتخاب کی جو پولنگ ہے وہ سموتھلی جاری ہے اور اس وقت میں موجود ہوں پولنگ نمبر 71، 72، 73 اور 74 جو کہ 4 پولنگ سٹیشن ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ووٹرز کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہاں پہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچ رہی ہے. اور اگر پولنگ سٹیشن کے باہر کی پوزیشن کے حوالے سے بتاؤں تو تمام جماعتوں کی جانب سے یہاں پہ جو کیمپ قائم کیے گئے ہیں وہاں پہ جو کارکنان کا رش ہے وہ کافی زیادہ ہے. یہ جو 4 پولنگ سٹیشن ہیں، 2 خواتین کے پولنگ سٹیشن ہیں اور 2 مردانہ پولنگ سٹیشن ہیں، اور ان دونوں پولنگ سٹیشن پہ جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ 2500 کے قریب ہے. سیکیورٹی کے بھی اچھے انتظامات کیے گئے ہیں. آج چونکہ اتوار کا دن ہے اور ٹرن آؤٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹرن آؤٹ اس وقت جو دیکھا جا سکتا ہے لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو صبح کے وقت ہی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اپنے اپنے متعلقہ جو پولنگ سٹیشن ہیں وہاں پر پہنچ رہے ہیں. پولنگ کا یہ جو عمل ہے 5 بجے تک جاری رہے گا. اس وقت حلقہ LA3 میں ووٹرز کا کافی جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. کوٹلی آزاد کشمیر حلقہ LA12 چڑھوئی 5 میں پولنگ کا عمل صبح سے جاری ہے. مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے پولنگ سٹیشنز پر موجود ہیں. پولنگ ٹرن آؤٹ انتہائی کم دیکھنے میں آ رہا ہے. صورتحال کیا ہے، ندیم چودھری سے جانتے ہیں. ندیم، بتائیے گا. کوٹلی آزاد کشمیر کے حلقہ LA12 5 چڑھوئی میں پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شروع ہے. میں اس وقت موجود ہوں نیو ماجر کیمپ میں پولنگ نمبر 16 پر. یہاں پر یہ خواتین کا پولنگ سٹیشن ہے. مردوں کے ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں وہ بھی اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ سٹیشن پر پہنچ رہی ہیں. اگر دیکھا جائے ٹرن آؤٹ تو اس طرح کا ٹرن آؤٹ دیکھنے کو نہیں نظر آ رہا، کیونکہ اس وقت جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں. یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو نشست ہے جس پر آج یہ
ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، یہ سابقہ اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر اور موجودہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری محمد یاسین، جو جنرل الیکشن میں 2 حلقوں سے انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے، انہوں نے حلقہ سٹی کوٹلی کی نشست پر حلف لیا تھا۔ اس کے بعد یہ نشست خالی ہوئی تھی۔ اب اس وقت 3 بڑی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں وہ ان کے درمیان کانٹے دار جو مقابلہ ہے متوقع ہے، جس میں تحریک انصاف کے شوکت فرید، مسلم لیگ نون کے راجہ ریاست خان اور پیپل پارٹی کے عامر یاسین، جو پیپل پارٹی آزاد کشمیر کے صدر ہیں چودھری محمد یاسین، ان کے صاحبزادے ہیں۔ گزشتہ جنرل الیکشن میں بھی یہاں سے پیپل پارٹی ہی الیکشن میں کامیاب ہوئی تھی۔ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو سیکورٹی ہے وہ ہائی الرٹ ہے، جو پولنگ اسٹیشن پر بھاری نفری تعینات کی گئی ہے تاکہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھے، اور اس وقت جو ٹرن آؤٹ ہے وہ انتہائی کم دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آسٹریا کے چانسلر سیبیسٹین کرز کرپشن الزامات پر مستعفی ہو گئے۔ سیبیسٹین کرز کا کہنا ہے کہ ان پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں، تاہم وہ اپنا نام کلیئر ہونے تک چانسلر کی ذمہ داریاں جاری نہیں رکھ سکتے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ الیگزینڈر شیلنبرگ ملک کے نئے چانسلر ہوں گے، جبکہ سابق چانسلر پارٹی لیڈر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ آسٹریلین پروسیکیوٹرز نے بدھ کے روز بتایا تھا کہ وہ چانسلر اور دیگر 9 افراد کے خلاف رشوت لینے اور دیگر کرپشن الزامات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اور امریکہ میں اسلاموفوبیا کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ ریاست نیو جرسی میں اسکول ٹیچر نے 7 برس کی مسلمان طالبہ کا حجاب زبردستی اتار دیا۔ اسکول انتظامیہ نے ٹیچر کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ مسلمان کمیونٹی نے خاتون استاد کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں اسلاموفوبیا کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ریاست نیو جرسی میں اسکول ٹیچر نے 7 برس کی مسلمان طالبہ کا حجاب زبردستی اتار دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔